آپ نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تاریخ آج بھی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج بھی سیلاب، زلزلے اور قدرتی آفات انسانوں کی تباہی اور ہلاکت کا باعث بن رہے ہیں، لیکن کوئی یہ جاننا نہیں چاہتا کہ یہ سب کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے۔ جس رب کا اختیار پانی، زمین، آسمان پر ہے، کیوں اس کے ایک اشارے پر یہ تمام قوتیں انسانوں کی بستی میں ہلچل مچا دیتی ہیں؟ کیوں پانی اپنی حدود سے باہر آ جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے اور آسمان پھٹنے لگتا ہے؟ قرآن کھولیں گے تو آئینہ نظر آئے گا، کیونکہ اے انسان، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے۔ گزشتہ جتنی بھی قومیں اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئیں، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، پس اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج سیلاب آئیں تو مس مینجمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، زلزلے آئیں تو عمارتوں کو مضبوط بنانے کی بات ہوتی ہے۔ عقل، بصارت، سماعت سے محروم یہ قومیں آخر کب سمجھیں گی کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس تیز تند آندھی، طوفانی ہواؤں نے کھجور کے تنوں کے برابر طاقتور مضبوط لوگوں کو تنکوں کی طرح غاروں سے باہر پھینک دیا، جو مضبوط قلعے بھی اللہ کے عذاب سے حفاظت نہ دے سکے، جہاں نوح کی کشتی سیلابی پانی میں ڈوبتے نافرمان بیٹے کو بھی نہیں بچا سکی، وہاں اعلیٰ سطح کی مینجمنٹ یا مضبوط عمارتیں اللہ کا کیا خاک مقابلہ کریں گی؟ نعوذ باللہ، کیونکہ جب اللہ کا غضب عذاب کی شکل میں اترتا ہے تو وہاں مضبوط عمارتیں بھی آنکھ چپکتے ایسے زمین دوز ہو جاتی ہیں کہ ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت مادی اور سائنسی ترقی کی نہیں، بلکہ اخلاقی طور پر اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تم مادی سائنسی ترقی اور قوت میں 100 گنا بھی زیادہ ہو جاؤ تو سنو، اللہ کا فرمان ہے، کیا بھلا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ پس وہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیسا ہوا تھا، اور وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ سخت تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی گئی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری بستیوں کو پیدا کر دیا۔ قصور مس مینجمنٹ یا کمزور عمارتوں کا نہیں، بلکہ قصور یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں عروج پر ہیں، ورنہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم کو عذاب دے اگر تم شکر کرو، یعنی تم ایمان لے آؤ، اور اللہ تو قدردان، علم والا ہے۔ کاش بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو پکڑا کہ وہ خلاف قرآن کام کرتے تھے۔ یہ عالمگیر قانون اس بات پر شاہد ہے کہ قوموں کی بقا و ہلاکت اور عروج و زوال کا دار و مدار اللہ کے مقرر کردہ قاعدے اور قانون پر ہے۔ اللہ کا یہ قانون کسی خاص جماعت، زمانے یا جگہ تک محدود نہیں تھا۔ یہ مقافات عمل کا عالمگیر، آفاقی، یونیورسل قانون ہے۔ اس لیے جہاں جہاں انسان تھا وہاں اللہ کا یہ قانون لاگو ہوتا رہا، پہلی قوموں میں بھی اور آج بھی۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکی ہے، اور ہرگز آپ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے قوانین محکم اور اٹل ہیں۔ اللہ کے دیے احکامات کی صحیح اور عمل میں جو زندہ رہتا ہے وہ دلیل اور برہان پر زندہ رہتا ہے، اور جو ہلاک ہوتا ہے وہ بھی قاعدہ اور قانون کے تحت ہلاک ہوتا ہے۔ اس قانون میں ریت کے ذرے کے برابر بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اس رب کا فرمان ہے کہ اللہ ہی ہے جو کام کا فیصلہ کرتا ہے،
جو طے شدہ تھا، تاکہ جو ہلاک ہوتا ہے وہ واضح دلیل پر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل پر زندہ رہے، اور یقیناً اللہ سننے والا علم والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے قانون کے مطابق پہنچتی ہے، اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ اس کے ذہن کو رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ قرآن میں قدم قدم پر تاریخی واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ جب بھی اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اور قومیں صفا ہستی سے مٹا دی گئی ہیں۔ پچھلی قوموں پر آنے والے سیلاب، زلزلے، عذاب ان کی غلط روش کی وجہ سے آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی ویسی ہی غلط روش زندگی اختیار کرنے پر وہی نتائج برآمد نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نظر آتی ہے۔ قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، قوم ہود ہو یا قوم صالح، قوم شعیب ہو یا قوم موسیٰ، ان واقعات میں اللہ نے اپنے قوانین کے محکم اور اٹل ہونے کے تاریخی شواہد فراہم کیے ہیں۔ ہر حرکت ایک خاص قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتی ہے، اسی کو قانون فطرت کہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ فطرت کے قوانین صرف طبعی دنیا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انسانی زندگی میں بھی اللہ کے بنائے قوانین اسی طرح اٹل اور محکم ہیں۔ اگر اللہ کی کتاب کے خلاف زندگی بسر کرنا 10,000 سال پہلے مہلک تھا تو آج بھی قرآن چھوڑ کر زندگی بسر کرنا انسانوں کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔